چیزیں ہیں، بڑے اقتدار اپنے اور میرے خیال میں چودھری پرویز الہی سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ ہم کتنا ایک مرغوب ہوتے ہیں اقتدار سے. ان کو سب پتا ہے، سب سے زیادہ انہیں کو پتا ہے کہ ہمیں کتنا ایک امپریس کرتا ہے اقتدار، ہمیں نہیں کرتا. یہ 3.5 سال میں نے عمران خان کو کرٹیسائز کیا اور بہت سارے صحافی مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے وزیر بھی تھے اور یہ کیا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں شخص. میں نے ان کو 50 دفعہ کہا کہ میں اس کا وزیر نہیں رہنا چاہتا. یہ شخص جھوٹ بولتے ہیں، یہ شخص نالائق ہے، نااہل ہے، یہ بات کچھ کرتا ہے اور باہر آ کر کوئی بات کرتا ہے. تو پھر میں نے کہا نا کہ اس کو ان باتوں کو بند رہنے دیا. یہ جتنا وہ چلیں گے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں اور نقصان ہوگا اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں کھلیں گی جو نہیں کھلنی چاہیے. بہت ساری ایسی باتیں اخبارات اور میڈیا کی زینت بنے گی جو نہیں بننی چاہیے. میری یہی گزارش ہے. آپ 9 ہاؤس از اوپن، پلیز آپ چوائس صاحب سے یہ بتائیں جی ایک سادہ سی سیدھی سی بات ہے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف آپ ریفرنس لے کے نہلی کا الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں یا نہیں؟ سر ایک میں گزارش کرتا ہوں کہ اب ڈیٹیل ججمنٹ سپریم کورٹ کی، کیونکہ سپریم کورٹ نے عدالت عالیہ نے اس میں جو ڈیسیژن کیا ہے، انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دیا. ہاں وہ ایک دفعہ ڈیٹیل آ جائے فیصلہ ان کا، اس کے بعد ہمارے وکلا، ہماری لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. جانا پڑا تو بالکل جائے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کے گھر میں رہے اور 5 گھنٹے میں کیا ایسے فیصلے ہوئے جس کے بعد آپ نے خط لکھا چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف ووٹ دینے کے لیے؟ یہ کیا کنسپائریسی ہوئی تھی یا اس میں کوئی واقعی اختلافات وہیں سے؟ پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خط پڑھوا دوں گا. دوسری بات میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ، کوئی کسی کے گھر جائے تو کیا یہ حدیث ہے کہ کانسپریسی ہونی؟ جو بھی اس نہیں، ویسے کوئی نہیں جا سکتا کوئی کسی کے گھر. دیکھو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں، اور زرداری صاحب کے ساتھ یہ بھی زرداری صاحب کے گھر اس وقت جایا کرتے تھے جب ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر بننا تھا، یہی جایا کرتے تھے. یہ ابھی آپ کے میڈیا کے کس چینل کا میں نام لوں؟ چودھری شجاعت صاحب اور میں مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے، چودھری شجاعت صاحب اور میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے، چودھری شجاعت صاحب اور میں ہم نے نون لیگ کے زوما سے میٹنگ کی. تو آپ کے کس چینل کا نام لوں؟ انہوں نے کہا جی دیکھو جی ایک بیمار آدمی کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں، چیف منسٹری کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. اور آپ سب لوگ گواہ ہو ان چیزوں کے، سب لوگ گواہ ہو آپ ان چیزوں کے. لیکن جی ان کو پلیز. چور صاحب میرا 2 پارٹ آپ سے کوشچن ہے. پہلا تو میں یہ کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور مہربان خاندان سیاسی جو ہے وہ اس کا بٹوارا ہو گیا، جس کو پاکستان کے طول و عرض میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ خاندان دوبارہ سے متحد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی قوم اس کو متحد دیکھنا چاہتی ہے. نمبر 1 آپ کے حوالے سے. دوسرا یہ میرا سوال ہے، آپ کے حوالے سے ایک بیان آیا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں، میں ان کو نام نہیں کر سکا. کیا خط لکھنے کے لیے فوج کی طرف سے آپ کا کوئی دباؤ تھا؟ پہلی بات تو پہلا جو پارٹ ہے آپ کا، چوری صاحب اگر جی چوئی صاحب کے بہاف پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. پہلا جو آپ کا پارٹ ہے، آپ نے کہا کہ کیا خاندان کبھی اکٹھا ہو سکتا ہے؟ خدا کرے یہ آج ہی اکٹھا ہو جائے. ہماری دعا ہے، ہمارا ہر عمل یہ ثابت کرے گا. ہمارا عمل ہی ہے جو آج تک ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی چیز میں پہل نہیں کی. باقی رہ گئی بات کہ اسٹیبلشمنٹ، یار یہ اب آپ کوئی خبر چھپ جائے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، اپنا کسی چینل پہ، تو اس کی صفائیاں بھی ہم نہیں دینی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے پرانے مراسم ہیں. تو اس طرح نہیں، تھوڑا سا ان کے اسٹیچر کا خیال کر لیں کہ ساری زندگی ایک واحد شخص ہے جس کو آج بھی لوگ عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی وفاداری، ان کی شرافت، یہ دس از بیونڈ ڈاؤٹ. چیمہ صاحب کیا بطور صدر چودھری شجاعت حسین صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں 20 نمبر کارروائی ہوئی ہے، کافر علی آغا اور گروپ کے خلاف کوئی تحقیقی کارروائی کریں گے؟ اور سیکنڈ، چودھری وجاہ حسین نے اور ریکارڈ کیا ہے کہ چودھری صالح صاحب نے زرداری صاحب سے ڈالر مانگے، اس
का भी कोई बात यार देखिए एक सेकंड जी, तो सब सर तो मैं इन्होंने अपनी जुबान से समझाना समझ आ जाएगा। मैं भाईजान मैं उस मीटिंग में शामिल था, अब मैंने रिसीव किया था जरदारी साहब को और उनके सी ऑफ करने तक मैं उधर बैठा हुआ था। मैं आपको अगर आप मुझसे इस बात का हल्फन भी पूछेंगे ना, हल्फन भी, तो सालेक हुसैन साहब ने पूरी मीटिंग में ये तो शायद कह दिया हो कि सर ये चाय लें, ये चीज लें, इसके अलावा इसने कोई बात नहीं की। जब भी जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब को मिलने आते हैं या चौधरी शुजात साहब जरदारी साहब को मिलने, यार इन दोनों की आपस की बातें होती है, हम भी शामिल नहीं होते, लेकिन वो चूंकि समझदारी का तकाजा ये होता है कि अगर एक लीडर दूसरे लीडर से एक मीटिंग करने आया है तो जिधर हमारी जरूरत होगी हमें बुला लेंगे, हम बाहर आकर बैठ जाते हैं, जिधर हमारी जरूरत होती है हमें ये बुला लेते हैं। ऐसी कतल कोई बात नहीं। और इतनी अफसोसनाक बात है, इतनी मैंने कहा ना कि इन बातों को बंद रहने दो। ये ज्यादा सोचना चीज जो है ना, जो मेरे सामने आई है वो ये है आपकी नाली के लिए कि बजाज ने ईद वाले दिन वादा किया था कि मैं इसको पब्लिकली कहूँगा, पब्लिकली माफी मांगूंगा, माफी के लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि मैं और मेरा बेटा जाके माफी मांगे, लेकिन वहाँ पर हम इंतजार करते थे ईद वाले दिन और वो बीमार था। इसके बाद अब जिस दिन तक वो माफी नहीं मांगेंगे जिस तक ये काम नहीं चलेगा। जी शुजात साहब से एक क्वेश्चन है सर कि